بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احساس ذمہ داری ہے نا، احساس ذمہ داری، اس کو لوگوں کی روحوں تک اتارا۔ اہل بیت نبوت بڑا اللہ نے انہیں اعزاز دیا، بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے رسول کریم کو بڑا ہی پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ جب حضور سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اور واپس آتے تھے تو سب سے پہلے آتے تھے۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ گئے مدینے میں نگہبان بنا کر۔ میرے پاس کچھ مال غنیمت کی رقم تھی، میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک سونے کی چین بنوا کے دی، لاکٹ۔ حضور جس دن واپس آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا حضرت فاطمہ کے گھر میں۔ سونے کی چین دیکھی اور کچھ دیواروں پر نئے پردے بھی تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا مقام بڑا ہے تو پھر ذمہ داریاں بھی، اور آپ کو پھر ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا پڑے گا۔ اب جب دیکھا نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گلے میں سونے کی لاکٹ ہے، نہ پہنا ہوا ہے، عورت جتنا مرضی پہن لے، کوئی منع نہیں، حضور نے جائز قرار دیا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، حضور واپس تشریف لے آئے، واپس آ گئے۔ سلام کے فوراً بعد حضرت فاطمہ رونے لگی۔ مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا حضور کی بارگاہ میں اور جا کے دیکھا تو محبوب بھی رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس کا دنیا کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے، وہ سونا پہنتی ہے، غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ عمل کریں گے؟ اس نے لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے، اس کی سادگی، اس کی عاجزی، اس کی غریبی، یہ قیامت تک کی جتنی بیٹیاں ہوں گی ان کے لیے تسلی کا باعث بنے گی۔ ہمارا اب یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ احساس نہیں ہے ذمہ داری کا، احساس نہیں۔ ایک طالب علم جو دین پڑھ رہا ہے اسے سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا بڑا احساس ہے، جب میں زمین پہ چلتا ہوں تو اللہ کے فرشتے اپنے پر میرے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور میں جا رہا تھا مدرسے اور میں وہاں سے بھاگ گیا، حالانکہ میرا بڑا احساس تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں بڑے اکرام کے ساتھ، مطلب اگر باقی اسٹوڈنٹ اعتراض کرتے ہیں مدرسے کے بچوں پر تو مدرسے کے بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے آئیڈیل ہیں، ہم نمونہ ہیں، ہمیں دیکھیں گے لوگ کہ یہ مدرسے کے بچے۔ اسی طریقے سے جو آدمی کہتا ہے جی میں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے سائنس کے ساتھ، تو اگر اس کی لینگویج بڑی کمزور ہو اور وہ صحیح جملے نہ بولتا ہو اور ماں باپ کو ستاتا ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ڈگری لپیٹ کے نہ تو کسی روڑی کے ڈھیر پہ پھینکا، اس لیے کہ تجھے تیرے علم نے کیا دیا ہے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کا۔ جس منصب پر ہم موجود ہیں ہمیں اس منصب کا، ہمارے بزرگ منصب قبول نہیں کرتے تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ بہت بڑا نام ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ تعالی، سپہ سالار آدمی، اور حضور نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اس طرح کہ کسی کا ماموں ہے تو مجھے دکھائے۔ اتنا بڑا آدمی، تو حضرت عمر نے بلا کے کہا کہ میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے عمر میں میدان میں لڑ سکتا ہوں، گھوڑ سواری کر سکتا ہوں، تیر اندازی کر سکتا ہوں، پر میں گورنری کے قابل نہیں، میں نہیں یہ کام کر سکتا، یہ میرے والا ہے نہیں، یہ میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا، میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ آپ اس طرح کریں مجھے بتائیں کہ جہاد کہاں کرنا ہے، وہاں میں جاؤں گا، پر میں یہ منصب قبول کر سکتا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہمیں بڑا ہی شوق ہے، میں دیکھتا ہوں بڑا ہی، آپ جس کو جو مرضی بنا دیں وہ تیار بیٹھا ہے، بس جس کا ہاتھ نہیں پہنچا اس کے انگور کھٹے ہیں، باقی بڑا شوق ہے۔ او بھائی تھوڑا سوچ لے، تھوڑا غور کر۔